اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفٹ، ہبہ یا تملیک۔ گفٹ یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ بغیر کسی عوض کے دے دینا ہبہ ہے، اور اگر وہی جائیداد بغیر کسی عوض کے کنسیڈریشن کے آپ کسی خونی رشتے کو یا وارث کو دیتے ہیں تو وہ تملیک کہلاتا ہے۔ گفٹ کرنے والا اعلان کرے اور قبول کرنے والا جو ڈونی ہے وہ اسے قبول کرے، اور ڈونر جو ہے وہ ڈونی کو اس چیز کا قبضہ دے دے، اس کے بعد ہبہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، گفٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے 2014 YLR پیج 1712 پشاور ہائی کورٹ، 2018 MLD پیج 739 اور 2018 CLC پیج 1535B جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ تینوں جو ہبہ کے گفٹ کے انگریڈینٹس ہیں، آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن، اگر ان میں سے کوئی ایک انگریڈینٹ بھی مسنگ ہو جائے یا وہ ڈیلیپیڈیٹ ہو جائے تو پورے کا پورا گفٹ جو ہے وہ ڈیلیپیڈیٹ ہو جائے گا، شیکی ہو جائے گا اور وائڈیبل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے 2018 CLC پیج 1838B جو ہے وہ آپ کو اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ PLD 2017 سندھ ہائی کورٹ پیج 105 اور 2016 MLD پیج 594D اسی بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن بیسک انگریڈینٹس ہیں، حتیٰ کہ اگر ڈیلیوری آف پوزیشن نہیں ہوئی ہے، آفر ایکسیپٹنس ہوئی ہے تو پھر بھی قطعی صورت جو ہے وہ ہبہ مکمل نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2015 MLD پیج 1008B جو ہے اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے، اور 2015 CLC پیج 719 جو ہے اس بات پہ بہت اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آفر ایکسیپٹنس کو ثابت نہیں کیا جاتا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہو جاتی ہے، صرف ڈیلیوری آف پوزیشن دینے سے بھی ہبہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2011 YLR پیج 82 اور 2010 CMR پیج 342 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ میئر ٹرانسفر آف پوزیشن ٹو ڈونی واز ناٹ سفیشینٹ ٹو کانسٹیٹیوٹ اے ویلڈ گفٹ انڈر دی لا۔ آفر اینڈ ایکسیپٹنس both are the basic ingredients which has to be proof، اور burden of proof آپ کو پتا ہے کہ beneficiary of gift پہ ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ دیکھنا چاہیں 2018 SCMR پیج 139B میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر ہبے کے وقت ڈونی موجود نہیں ہے تو دین ایکسیپٹنس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایکسیپٹنس نہیں ہے تو ڈیلیوری آف پوزیشن ڈونی کو کیسے دی گئی ہے؟ اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کیا وہ جو گفٹ ہے کیا وہ رجسٹرڈ کروایا گیا یا نہیں کرایا گیا ہے؟ اب یہ تمام چیزیں ایسے ایک کیس کے اندر ایسے فیکٹس اینڈ ایسے سرکمسٹانسز سامنے آ جاتے ہیں، ایسے کویسچنز آف فیکٹ سامنے آ جاتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی انڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ the ہبہ از ناٹ کمپلیٹ، اور اس بات کی انٹرپریٹیشن 2018 MLD پیج 739 اور 2016 YLR پیج 1248 میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ہبہ ایک باقاعدہ طور پر آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن کے ساتھ ایک پوری مکمل ٹرانزیکشن ہے، اور ہبے کے گواہان، ہبے کے شناخت کنندگان اور ہبہ رجسٹرڈ کرانے کی صورت میں ریونیو آفیسر اور متعلقہ پٹواری کو اگر آپ اس کیس میں بطور گواہ پیش نہیں کرتے ہیں تو آپ ہبہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہبہ ایگریکلچرل لینڈ میں خاص طور پہ یہ کیس لا بہت زیادہ لیڈنگ رول ادا کرتا ہے۔ 2018 MLD پیج 739 اور 2006 CLC پیج 1009 واضح کر دیتا ہے کہ جب بھی کسی ایگریکلچرل لینڈ کی
हिबा किया गया है, तो वो गिफ्ट किस वक्त हुआ है, किन गवाहान की मौजूदगी में हुआ है, किन्हों ने उस दोनों पार्टीज की शनाख्त की है और उसको रजिस्टर्ड करवाया गया है बाकायदा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1870 के तहत। तो रेवेन्यू ऑफिसर जिसके पास वो बाकायदा रजिस्ट्रेशन की गई है, जिस पटवारी के पास वो उसका अंदराज किया गया है, उस तमाम को बतौर गवाहान बुलाना जरूरी है, अदरवाइज तो फिर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड का जो गिफ्ट है दैट इज द शेकी। उसके बाद अगर डोनर अंधा है, गूंगा है, बहरा है और देन हिबे की क्या पोजीशन होगी। याद रखिएगा कि जब ऐसी सूरत हाल हो कि डोनर जो है वो हिबा करने वक्त अपनी कंप्लीट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो फिर एक बात ज़हन में रखिएगा, क्या उसकी फोतीदगी की सूरत में जो वरासत बननी है उसका कोई वारिस तो महरूम नहीं हो जाता। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2014 YLR पेज 1575 में की गई थी, क्योंकि अपने जो वारसान हैं उनको छोड़कर दूसरे लोगों, मसलन अपने भाई को, अपने कज़न्स को, अपने नेफ्यूज़ को, या अपने चचाजाद जो बेटे हैं उनके, उन चचाजाद भाई हैं उनके हक में तमाम की तमाम जायदाद हिबा कर देना, इसका कोई जवाब बनता है? क्योंकि जायदाद हमेशा जब भी हिबा की जाती है कोई ना कोई मोटिव, प्यार मोहब्बत होता है। और अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि आप गुस्से की सूरत में किसी शख्स ने हिबा अपने असल वारसान को महरूम करने के लिए दूसरे लोगों के नाम कर दिया है और ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन शैकी हो जाते हैं, बाद में कोई मामला इस तरह ख़राब हो जाता है, तो याद रखिएगा किसी को वरासत से महरूम करने के लिए जो हिबा किया गया है, दानिस्तगी के साथ किया गया है, वो हमेशा हिबा जो है वो मुकम्मल नहीं, वो रिवोक हो सकता है। इस हवाले से 2018 YLR पेज 82 लाहौर हाई कोर्ट इस बात की इंटरप्रिटेशन करती है। एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि हिबे की सूरत में एक जायदाद का अगर दावा हिबे के ऊपर चल रहा है और उसी प्रॉपर्टी का एक हिबा चल रहा है और उसी प्रॉपर्टी के ऊपर एक और हिबे का केस आ जाता है, तो क्या वो मेंटेनेबल होगा? याद रखिएगा 711 के तहत देखिएगा कि पहला जो केस है वो हिबे की बुनियाद पे चल रहा है, इतनी दुरानियों में एक और, जब तक उसकी डिसाइड नहीं हुआ उस वक्त तक एक और केस आ गया है कि जी उसको भी हिबा किया गया था, सेम प्रॉपर्टी या सेम प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। तो ऐसा जो दावा है बाद में आने वाला वो खारिज किया जाता है और 2014 YLR पेज 1630 जो है इस केस की इंटरप्रिटेशन करती है। और याद रखिएगा कि हिबे के केस के अंदर ख़ास तौर पे ज़बानी हिबे के लिए आप जहन में रखिएगा कि हिबा करने का वक्त, तारीख, जगह, जिस जगह पर जिस मजलिस में हिबा किया गया है, हिबा के जो गवाहान हैं वो तमाम के तमाम, जब आप सूट फाइल करने जा रहे हैं हिबा के लिए, तो इस्तक़रार हक़ के लिए, तो आपने, अगर आप बेनिफिशरी हैं उस हिबे के, उस गिफ्ट के, तो यू विल हैव टू प्रूव ऑल दैट, अदरवाइज आपका हिबा साबित नहीं होगा। इस हवाले से आप गाइडलाइन लेना चाहें तो 2017 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लैंडमार्क जजमेंट है और 2017 SCMR पेज 402 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है कि बाज़ औक़ात बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो लड़ पड़ते हैं अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपनी बीवी से, और जाके वो रहना शुरू हो जाते हैं। पंजाब में तो ख़ास तौर पे मैंने मुख्तलिफ केसेस में देखा कि बाबा बुढ़ी उम्र लड़के अपने भतीजों के पास चला जाता है, भतीजे सादे कागज़ पे अंगूठा लगवा लेते हैं कि जी बाबे ने सारी जायदाद जो है वो भतीजों को गिफ्ट कर दी है, हिबा कर दी है। याद रखिए ये गैर फितरी अमल है और गैर फितरी एक्ट जो है यानी अपनी औलाद टोटल महरूम कर दी, मरजुल मौत में चला गया, लड़के चला गया, मन्नू सामदा को ना, तो जनाब इस तरह का जो हिबा है वो गैर फितरी एक्ट है और ऐसा हिबा जायज़ भी नहीं है। किसी को आप मरजुल मौत में आके
آپ ساری جائیداد سے محروم کرنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو آپ دوسرے باہر کے لوگوں کے نام آپ کرتے جا رہے ہیں، اور اسی میں بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایسا ہبہ ویلڈ ہبہ نہیں ہے، غیر فطری ایکٹ میں تو اس کو کہوں گا۔ اور اس بات کی انٹرپریٹیشن پچھلے دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ میں بھی کی گئی تھی، اور یہ رپورٹڈ کیس ہے 2016 SCMR پیج 1596 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا، زبانی ہبہ جب بھی بات آئے گی تو زبانی ہبہ پروو کرنا جو ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس میں ہبے کا وقت، ہبے کی تاریخ، ہبے کی جگہ، ہبے کے گواہان، ان یہ تمام چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہیں بطور بینیفیشری، اور ڈلیوری آف پوزیشن کس طرح سے ہوئی ہے، کس طرح آفر ایکسیپٹنس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا ہے، ادروائز ہبہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر تحریری ہبہ ہے تو تحریری ہبہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 17 رجسٹریشن ایکٹ 1870 مینڈیٹری قرار دیتا ہے جن ڈاکومنٹس کو کہ وہ رجسٹرڈ کرنے مینڈیٹری ہیں، ان میں جو گفٹ ڈیڈ ہے وہ بھی مینڈیٹری میں آتی ہے، اور اس کو ہبہ کو رجسٹرڈ کروانا ضروری ہوگا۔ اس حوالے سے 2010 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، 2010 SCMR پیج 342D میں اس کو واضح کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ بذریعہ ایجنٹ کیا ہبہ ہو سکتا ہے؟ بذریعہ جو ہے ایجنٹ، کسی کو ایجنٹ مقرر کرنا اور جا کے ہبہ کرنا، یاد رکھیے گا ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے جو مختلف کیسز میں بہت بارہا دفعہ سیٹل کیا گیا ہے کہ بذریعہ ایجنٹ جو ہے، کسی کو ایجنٹ مقرر کر کے ہبہ کرنا جو ہے یہ ویلڈ ہبہ نہیں ہوتا، اور نہ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، اور بذریعہ ایجنٹ ہبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہبہ تو وہ ہے کہ آپ بطور ڈونر خود آفر کر رہے ہیں، ڈونی ایکسیپٹ کر رہا ہے، بطور ڈونر آپ خود اس کو ڈلیوری آف پوزیشن دے رہے ہیں، ادروائز یہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو اس ایشو کے اوپر بہت زیادہ اس پہ اس نے فوکس کرتے ہوئے ججمنٹ پاس کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے PLD 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 467 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر وہ مسلمان جو ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست ہے، جس کو چاہے اپنی جائیداد ہبہ کر سکتا ہے، لیکن مرض الموت کی حالت جو ہے وہ قطعی صورت ذہنی اور جسمانی صحت نہیں ہے۔ اب بابا کہے کہ میں 90 سال کا ہوں اور میں جناب جسمانی طور پہ ٹھیک ہوں، 80 سال یا 90 سال، جب مرض الموت میں چلا گیا تو بس پھر اطمین کہ ایک ایسی بیماری اس کو لگ گئی، اس کو یقین ہو گیا کہ اب اسی بیماری سے ہی میری موت یقینی ہے۔ اس حوالے سے PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 15 جو ہے اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ لے جی، جہاں تک معاملہ ہے تحریری ہبے کا، تحریر کنندہ کے ساتھ گواہان آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن کے وقت، اور جس رجسٹرار نے اور جس پٹواری نے اس ہبے کی رجسٹریشن کی ہے، اٹ مین دیر از سم تھنگ گڈ، بونا فائڈ ہے، تو دین ہبہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں آفر ایکسیپٹنس، ڈلیوری آف پوزیشن ود اپروپریٹ اپرائزل آف ایویڈنس جو ہے وہ ہر چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان SCMR پیج 1734 جو ہے وہ آپ کو بہت حد تک اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اب پچھلے دنوں ایک کیس آ گیا، اس میں واضح یعنی جو کوسچن آف لا پٹ ہوتا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک ہبہ رجسٹرڈ کروایا ہے ایک آدمی نے، جب ہبہ رجسٹرڈ ہو گیا ہے تو اب وہ ریووکیشن کے لیے محکمہ مال کے پاس جا رہا ہے، پٹواری کے پاس جا رہا ہے، ADLR کے پاس جا رہا ہے، یا ڈپٹی کمشنر ریونیو کے پاس جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رجسٹرڈ ہبہ کو ریووک کرنے کے لیے محکمہ مال کے پاس یا محکمہ مال کی کسی افسر کے پاس، حتیٰ کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہبے کو ریووک کر دیں۔ رجسٹرڈ ہبے کو یا ان رجسٹرڈ ہبے کو، دونوں صورتوں میں کوئی بھی ہبے کو ریووک کرنے کا اختیار صرف اور صرف سول کوڈ کے پاس ہے، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک جو لینڈ مارک ججمنٹ جو بعد میں بارہا دفعہ 2019 تک مختلف کیسز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ ریوزٹ کی گئی ہے، 2001 CLC پیج 19 میں اس بات کو جو ہے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ لیں جی، ہبے کا کنسیپچول سٹڈی انڈر دا پاکستانی سیول لا فریم ورک جو ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ
ڈسکشن کرتے رہیں گے، گپ شپ لگاتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کورٹ جانے کا سب کا وقت ہوا جاتا ہے. تھینک یو، اللہ حافظ.